رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یقول الصیام: ربی انی منعته الطعام والشراب فی النہار فشفعنی فیہ. ويقول القرآن: إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو قال أجزى به. محترم ناظرین، چونکہ دنیا کی زندگی یہ آخرت بنانے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخرت کی زندگی کے سامنے مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح سمندر کے سامنے خطرہ ہوتا ہے، اس طرح دنیا کی زندگی خطرہ ہے تو آخرت سمندر ہے. لیکن آخرت کے پورے سمندر کی کامیابی اور ناکامی کا جو فیصلہ ہوگا اسی دنیا کے خطرے پر ہوگا. اس لیے دنیا کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، جس کا کوئی ہمارے سامنے بدل نہیں ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کو ہمیں قیمتی بنانا ہے، کیونکہ اس مختصر سی زندگی سے بڑی ہمیشہ کی آخرت کی تیاری کرنا ہے. تو اللہ پاک نے زندگی میں بعض مواقع، بعض مہینے، بعض راتیں، بعض ایام وہ رکھے ہیں کہ اگر آدمی زندگی میں ان اوقات کی قدر کر لے تو زندگی کی تلافی ہو جائے. اسی میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے بابرکت مہینہ ہے، سب سے زیادہ مغفرت والا مہینہ ہے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس رمضان کے مہینے کے اندر جب بھی اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پایا ہے تو عملی طور پر اپنی عبادات کو، اپنی زندگی کے معمولات میں اضافہ کر کے امت کو عملاً یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں رمضان گزارنا چاہیے. اور خود اللہ پاک نے رمضان المبارک کے متعلق قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں سے پہلی آیت ہے جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ اس رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی. تو یہ پہلی خصوصیت ہے اس رمضان کے مہینے کی. ہدی للناس،
کہ جو قرآن پاک سارے انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ایک وجہ اس مبارک مہینے کے مقدس ہونے کی یہ ہے۔ اور ایک جو دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے مہینے کی اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر روزوں کو فرض کیا ہے، روزہ جیسا مقدس عمل امت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزے کا عمل اور اس کا پیغام اور اس کی خصوصیت کیا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ اس کے اندر وقتی طور پر بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جس طرح آدمی اس مبارک مہینے کے اندر رمضان کے روزے کی حالت میں یہ سوچ کر کہ تنہائی میں کھا سکتا ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، میں سخت پیاس کے موقع پر تنہائی میں جا کے پانی پی سکتا ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، صرف یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر جیسا وہ دنیا کے اندر اس عبادت والے عمل کے اندر وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں ہر موقع پر جب ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے تو یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے اور اللہ کا ڈر اس کو گناہوں سے روک دے۔ تو یہ خصوصیت زندگی میں لانے کے لیے رمضان کا مبارک مہینے کا یہ خاص عمل اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جس کے ثواب کے بارے میں جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بھی او قال اجزا بھی، کہ مبارک مہینے کا جو روزہ بندہ رکھتا ہے یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اس کا ثواب دینے کا جب وقت آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی فرشتے کو بھی بیچ میں نہیں لاتا، درمیان میں آنے کا موقع نہیں دیتا، میں خود اس روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور ایک اعراب کے ساتھ یہ پڑھا گیا ہے اس کو اجزا بھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روزے کے بدلے میں میں خود بندے کو مل جاتا ہوں، یعنی اس روزے کے بدلے میں جو ساری عبادتوں کا مقصد یعنی اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود بندے کا ہو جاتا ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں ہمیں اللہ ملتے ہیں۔ اس سے بڑی یہ جنت سے بہت اونچی درجے کی چیز ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ مبارک مہینے کا یہ مبارک عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، تو اس لیے روزے کے عمل کو ایسا مقدس عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آدمی ایک روزہ رمضان کا ضائع کر دے، بلا کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے، اس روزے کے بدلے میں زندگی بھر اگر روزے سے گزار دے تو بھی اس روزے کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا عمل ہے جس کا زندگی بھر کے روزے بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ مبارک موقع، وہ مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں، وہ مبارک ایام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سالوں کے درمیان میں کس طرح سے قسم پرسی کے حالت میں یہ رمضان کے مہینے ہمارے گزرے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مبارک مہینہ عافیت کے ساتھ ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، اس موقع کو غنیمت جاننا ہے۔ کتنے ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، لیکن آج کا یہ آنے والا رمضان انہیں نصیب نہیں ہے، وہ ہمارے سے جدا ہو چکے ہیں۔ اللہ نے رمضان کا موقع دیا ہے تو اس کے اندر ہمیں ہمت باندھنا ہے اور کوشش کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ ایک بھی رمضان کا روزہ ہمارا ضائع نہ ہونے پائے۔ اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر خاص عمل روزے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا جو خصوصی لگاؤ ہے، جو آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی ہے،
تو اس کا خاص جوڑ قرآن کریم سے اس مہینے کے اندر ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنا جائے۔ یہ دونوں عمل جو میں نے شروع میں حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے دو آفر رکھے، دو موقع رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور رمضان کا روزہ، یہ وہ دونوں دولتیں ہیں جو انسان کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے تو روزہ یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ میری وجہ سے دن میں کھانے سے پینے سے رکا رہتا تھا، لہٰذا آج یہ بندے کا کسی اور وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے معاملہ مشکل ہو چکا ہے، آپ میری سفارش قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں پہنچا دے۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ اے باری تعالیٰ یہ میری وجہ سے رات کے سونے سے، رات کی نیند سے رکا رہتا تھا، آج اس بندے کا معاملہ کسی وجہ سے مشکل میں آ چکا ہے، اللہ اس نے مجھے نبھایا ہے، لہٰذا آپ میری سفارش قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے آزادی دے دیں۔ چنانچہ آتا ہے فیشفعان، اللہ پاک ان دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس بندے کو جہنم سے نجات دے کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ آیت میں لعلکم تتقون، صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم وقتی طور پر روزے رکھیں اور وقتی طور پر روزے ختم ہونے کے ساتھ، رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہمارا اللہ سے تعلق اور رشتہ بھی ختم ہو جائے، بلکہ اس انداز سے روزے رکھے جائیں کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں اثر باقی رہے، تقویٰ آ جائے ہماری زندگی میں، تبدیلی ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ یہ مقصود ہے اس رمضان کے روزوں کا، اور ایسی برکت والا روزہ ہے اور ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اگر آدمی اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کراتا ہے، اپنی مغفرت نہیں کراتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھتے ہوئے ہر سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین 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 کہتے ہوئے چڑھے، تو صحابہ کے پوچھنے اور دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ نے ہر قدم پر ہر سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو اس وقت میں انہوں نے ایک بد دعا کی تھی، اس بد دعا پر میں نے آمین کہا ہے۔ پہلی ہی بد دعا وہ ہے کہ اگر کسی کو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور اس کی قدر دانی کر کے اللہ سے رو دھو کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے تو اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا آدمی ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ تو اس بد دعا پر جو سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اس بد دعا پر سارے نبیوں کے سردار جناب آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ آخری سے آخر درجے کے مسلمان کی بھی اس کے اندر مغفرت ہو جانی چاہیے، کوئی بندہ مغفرت سے نہیں بچا ہونا چاہیے۔ تو مغفرت سے بچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر رتی برابر طلب نہیں ہے اور رتی برابر اس کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، حد درجے کی گویا وہ ناقدری کر رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے، اس ناقدری کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ ایسے ہی درود پاک نہ پڑھنے والے کے لیے بد دعا کی گئی تھی، دوسری سیڑھی پر اس پر آمین کہا گیا کہ آپ کا نام مبارک آئے اور کوئی بندہ درود پاک نہ پڑھے۔ اور تیسرے، والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پانے کے بعد اگر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، اتنا آسان جنت کا راستہ اگر اس کی قدر نہ کرے تو اس کے لیے بد دعا کی گئی۔ بہرحال ہمارے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ، مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں رمضان مبارک کا مہینہ اس روزے رکھے جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تراویح کو ہم مسجدوں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ گزشتہ ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، بلکہ ہم سب اس کے اندر ان حالات سے گزرے ہیں کہ ہم مسجدوں کے دروازوں پر جاتے اور ہمیں واپس کر دیا جاتا۔ جو لوگ نمازوں کے لیے بلانے والے
نمازوں میں نہ آنے پر ہمیں خیریت پوچھنے والے، لیکن وہ دن بھی ہم نے دیکھا کہ وہ امام صاحب خود کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ اللہ کے واسطے آپ مسجد نہ آئیں، اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لیں۔ لیکن الحمدللہ بعض بندوں کی دعاؤں کے اور ان کے فکروں پر اور ان کے مانگنے پر اللہ نے یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں دیا ہے، ہمیں عافیت سے اللہ نے دیا ہے، تو ہم اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہی ہے کہ تراویح کا موقع آئے تو ہر ایک کوشش کرے کہ ہر رکعت ہم امام صاحب کے پیچھے شروع سے لے کر آخر تک قرآن پاک کو اپنے گناہگار کانوں سے کھڑے ہو کر سنیں گے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، تھوڑی سی تھکن ہو جائے، اور اللہ کا کلام ہے، ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام سمجھ میں آ رہا ہے، اور کہیں کہیں ہمیں جنت سمجھ میں آ رہی ہے، کہیں نار کہا جاتا ہے تو جہنم سمجھ میں آتی ہے۔ اگر دل و دماغ لگا کے سنا جائے تو جو ہمیں سمجھ میں آئے، بس یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینے کے اندر اللہ پاک اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، نفل پر اللہ پاک فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک فرض پر 70 مرتبہ فرض ادا کرنے کا اللہ پاک ثواب دیتے ہیں۔ لیکن آج ہماری بڑی کمی اس بات کی ہے، اور یہ دیکھنے میں ہمیں یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال پر اللہ پاک کیا دینے والے ہیں، یہ تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور ہمیں اس کا استحضار نہیں ہے، اور ہمارے دماغوں میں بات نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں کس نعمت پر کیا دینے والے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کے آفر معلوم ہوتے ہیں، دنیا کے نفع معلوم ہوتے ہیں، فلاں جگہ اتنے % کا آفر چل رہا ہے، فلاں جگہ فلاں مارکیٹ میں اتنے % کا آفر ہے۔ جہاں کوئی ایک آفر دے کے پورے خاندان والوں کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کپڑے اچھے بک رہے ہیں، فلاں جگہ وہ سستے بک رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے درمیان میں چلتی، لیکن ایسے مقدس اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر ہمارے لیے کیا کیا آفر اللہ نے رکھے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ خصوصاً گھروں کی جو مستورات ہیں، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بتاؤ یار مہینے کی کیا خصوصیت ہے، کیا خاص بات ہے اس مہینے کی، کیا خاص اعمال ہے اس مہینے کے، قرآن پاک میں اس مہینے کی برکتیں کیا بتائی گئی ہیں، حدیثوں میں کیا اس مہینے کی برکتیں بتائی گئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ کس طرح گزارتے تھے، صحابہ کا عمل کیا تھا رمضان کے مہینے میں، اولیاء اللہ کیسے رمضان گزارا کرتے تھے۔ آج ہم اس سے غافل ہیں، تو گزارش ہے اس موقع سے خاص طور پر گھر کے اندر ایک وقت طے کیا جائے، ایک وقت طے کر کے سارے گھر کے افراد جمع ہوں اور ان کے سامنے پڑھا جائے کہ فضائل رمضان، یعنی رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے آفر کیا ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ کون سے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم ان کو کیا جائے تو بڑا بڑا اجر و ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ تو یہ صرف چند منٹ کے اندر بیان کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ آج کے اس موقع سے میں تو کہتا ہوں میری طرف سے سب سے اہم بات آپ سمجھیں کہ ایک وقت طے کریں، تراویح کے بعد کا وقت ہو یا جس وقت میں آپ گھر والے جمع ہو سکتے ہوں، تو اس وقت میں رمضان کے سلسلے میں خاص طور پر پڑھا جائے اور قرآن کی فضیلتیں پڑھی جائیں کہ اللہ پاک قرآن کریم کے پڑھنے پر ہمیں کیا دیں گے۔ تو خاص طور پر فضائل اعمال نامی جو کتاب ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ترتیب دیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ ہر شعبے کے لوگوں کے اندر یہ ایک عمل کا شوق پیدا ہوا ہے، عمل کا اسی طرح سے جذبہ پیدا ہوا ہے، اور اسی طرح عمل کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے کیا پکڑ ہوتی ہے وہ ہر عمل کے اندر بتایا گیا ہے۔ وہ صرف خاص افراد اور خاص طبقے کی نہیں ہے بلکہ ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے خاص طور پر یہ طے کیا جائے کہ کس وقت میں ہم ان آفر کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس ایک عمل کو اپنا لیں گے تو آپ کے گھر کے اندر خود بخود نیک اعمال کا شوق پیدا ہوتا رہے، اور اعمال کے چھوٹنے کا
خود بخود احساس پیدا ہوگا گھروں میں کہ روزہ چھوٹے گا کتنا بڑا نقصان ہے. اسی طرح ذکر چھوٹے گا تو اس کی وجہ سے کیا نحوستیں ہمارے زندگی میں آئیں گی، قرآن سے دوری پر کیا ہمارے لیے وعیدیں ہیں، اور اسی طرح نماز کے چھوڑنے پر کیا نقصان ہے. یہ سارے نقصانات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اس نقصانات سے بچنے والے بنیں. تو ساتھ ہی ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر یہ روزے کا عمل ہوتا ہے، یہ فرض عمل ہے، یہ تاکیدی عمل ہے، بنیادی عمل ہے. لیکن بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارا یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو مسائل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چند منٹ میں ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں. ان مسائل کے لیے علماء سے رجوع کیا جائے، علماء سے رابطہ کیا جائے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس نیٹ سے مسائل ہمیں مل جائیں گے، یوٹیوب سے ہم مسائل کو دیکھ کر کے عمل کر لیں گے. وہاں تو ہر آدمی کے آنے کا موقع ہوتا ہے، صحیح مسائل بھی ہوتے ہیں، غلط لوگوں کی طرف سے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے عمل کو خراب کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر خاص طور پر ایک الجھن لوگ یہ لے رہتے ہیں کہ ہمیں نیت کس طرح سے باندھنا ہے. نیت تو ارادہ کرنے کا نام ہے، دل سے ارادہ کرنے کا نام نیت ہے. آپ دل سے ارادہ کر لیے، چاہے زبان سے آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہے تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے. اسی طرح سے سحری کھانا یہ سنت ہے. بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سحری میں نہیں اٹھ پائے ہیں لیکن روزہ رکھ سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سحری نہیں کھانے کی وجہ سے کوئی ہلاک ہونے کا اندیشہ اور رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آج ہم سحری میں نہیں اٹھے اس لیے روزہ نہیں ہمارا. سنت ہے، کھا لیے تو اچھی بات ہے، بلکہ ثواب کی چیز ہے، کھانا چاہیے. لیکن اگر نہیں اٹھ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس دن کا روزہ چھوڑ دیں. بغیر سحری کے بھی آپ نیت کر لیں تو روزہ ہو جائے گا. اسی طرح سے عام طور پر آج کل یہ مسئلہ بہت معلوم کیا جاتا ہے کہ روزے کے اندر انجیکشن لینا کیسا ہے، روزے کے اندر گلوکوز چڑھانا کیسا ہے. ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں کام بھی کیے جا سکتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے خون دینے کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہے، ضرورت پڑ گئی خون دینا ہے. اگر روزے کی وجہ سے، اگر آپ خون دینے کی وجہ سے آپ کا روزہ میں حالت میں کمزوری نہیں آتی، آپ روزہ نبھا سکتے ہیں تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بدن سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کوئی چیز آپ اگر معدے تک پہنچاتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. رہا گلوکوز کے ذریعے سے جو چیز پہنچتی ہے وہ معدے میں نہیں پہنچتی ہے، وہ رگوں میں پہنچتی ہے. علماء کی تحقیق ہے اس کی ضرورت کی وجہ سے اگر ڈال لیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل کو بالاستیاب ہمیں علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے، جانتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا جو عمل ہو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ عزا سے امید ہے کہ اگر ہم ان مسائل کے دائرے میں اگر ہم اپنے اعمال کو کریں گے تو اللہ پاک ضرور ہمارے اعمال کو قبول کریں گے، اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ دیں گے. اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ پاک نے جو خاص طور پر لیلۃ القدر یعنی شب قدر جو عطا فرمائی ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات کو ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم اس کو تلاش کریں. اور اسی کے تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کا بھی عمل رکھا گیا ہے. تو یہ اعتکاف کا بھی اللہ کرے ہمیں آسانی ہو تو اس کے بھی اہتمام کیا جائے. اور خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. امت کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگی جائے. جو آدمی بندہ امت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دوسرے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ایک فرشتے کو منتخب کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، جو بات اور جو دعا تو نے دوسروں کے لیے کی ہے اللہ پاک سب سے پہلے تجھے وہ چیز عطا فرمائے.
ہم امت کے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے اللہ پاک تجھے اور تیری اولاد کو یہ سب سے پہلے چیز عطا فرما۔ تو یہ دعاؤں کا یہ زمانہ ہے، خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ہم سحری میں اٹھتے ہیں تو تہجد کا اہتمام ہو سکتا ہے، اسی طرح سے نوافل کا موقع ہمارے پاس ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، ان اعمال کا بھی ہم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح سے افطار کرانے کا، لوگوں کے لیے سحری کرانے کا جو موقع ہم سے بن سکے اس موقع کو جانے نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس کے اندر خاص طور پر صدقہ خیرات کا بھی رمضان کے مہینے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سارے اعمال کے ہم پابندی کر کے یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہم گزاریں کہ ہمارے رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم